اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ آیت کی تلاوت ابھی آپ نے سنی، آیت آپ سکرین پہ لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں۔ آیت میں وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، آیت میں کوئی حرف عطف نہیں ہے، لیکن آیت میں ہمیں دو جملے مل رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی اس آیت کو ہم دو جملوں کے تحت گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو پہلا جملہ ہے جی فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور دوسرا جملہ ہے إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اس کو میں آپ کے سامنے اب انالائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس حصے میں آپ جیسا کہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم کلمہ کی اقسام، حرف، فعل اور اسم کے حوالے سے الگ الگ کریں گے۔ تو فا حرف ہے، لعل حرف ہے، کاف اسم ہے، باخن اسم ہے، نفس اسم ہے، کاف اسم ہے، علا حرف ہے، آثار اسم ہے، اور ہم جو ہے یہ بھی اسم ہے جو کہ ہم کی ضمیر ہے۔ اب ایک ایک چیز کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اس حصے میں یعنی پہلے حصے میں کوئی فعل نہیں ہے، تو صرف حروف اور اسماء کو ہم تفصیل سے دیکھیں گے۔ حروف میں پہلا حرف ہے فا، اور یہ فا جو ہے استنافیہ قرار دیا جائے گا کیونکہ ایک نیا مضمون، ایک نیا جملہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جو ہے یہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اور گرامر والوں کے نزدیک یہ حرف ترجی بھی کہلاتا ہے، حرف اشفاق بھی ہے، یعنی یہ دو معنی دیتا ہے، ترجی کے معنی بھی دیتا ہے اور اشفاق کے معنی بھی دیتا ہے۔ ترجی کے معنی امید کے ہوتے ہیں اور اشفاق کے معنی اندیشے کے ہوتے ہیں۔ پھر کانٹیکسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کہاں پر آپ نے امید کا ترجمہ کرنا ہے اور کہاں پر اندیشے کا ترجمہ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا حرف ہے اس حصے میں وہ ہے الا، جو کہ حرف جر ہے۔ تو یوں پہلے حصے میں 3 حروف تھے، ان پہ ہم نے تفصیل سے بات کر لی۔ اب پہلے حصے میں استعمال ہونے والے جو اسماء ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ پہلا اسم کاف آپ کو نظر آ رہا ہے پرپل کلر میں، اور اس سورہ مبارکہ میں پہلی مرتبہ پرپل کلر میں ضمیر آئی ہے۔ تو کاف جو ہے اسم ضمیر ہے، ضمیر منصوب متصل ہے، واحد مذکر حاضر کی یہ ضمیر ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اور ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کے آنے کے 2 مقامات ہیں عربی عبارت میں۔ ایک تو یہ انا اور اس کی جو فیملی ہے اس کے بعد ضمیر آتی ہے، تو چونکہ یہ لعلہ جو ہے انا کی فیملی سے ہے اس لیے یہاں پر یہ ضمیر آئی ہوئی ہے بطور ان کا اسم، اور دوسرے اس کا مقام ہوتا ہے جب یہ فعل کے بعد آئے بطور مفعول بھی۔ باخن آپ کو اسم نظر آ رہا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، نکرہ ہے، مرفوع ہے اور اسم الفاعل ہے۔ اسم الفاعل ہے چونکہ یعنی مشتق ہے تو ہم اس کے مادے، اس کے باب پر انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ خان صاحب نے اسے با، خا اور عین کے تحت باب فا سے ذکر کیا ہے۔ فعل وہ بتا رہے ہیں بخع یبخع بخعن، جس کے معنی لکھ رہے ہیں غم و غصے سے خود کو ہلاکت تک پہنچانا، اور مزید بتا رہے ہیں آگے کہ باخن اسم الفاعل ہے، ہلاکت تک پہنچانے والا، اور آیت کا ریفرنس یہی دیا ہے۔ اگلا اسم جو ہے وہ ہے نفس، واحد ہے، مؤنث ہے، اور ویسے نکرہ ہے لیکن مضاف الی المعرفہ ہونے کی وجہ سے اسے ہم معرفہ قرار دیں گے، اور یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ تنوین بھی نہیں آ رہی اس پہ، الف لام بھی نہیں آ رہا، تو ظاہر بات ہے یہ پھر مضاف ہی بن رہا ہے۔ آگے جو آپ کو کاف نظر آ رہا ہے وہ بھی ضمیر ہے، لیکن وہ ضمیر مجرور متصل ہے، یعنی دونوں کاف آپ دیکھیں ایک ہی طرح لکھے ہوئے ہیں لیکن کلر کا فرق ہے۔ تو پرپل کلر میں ہم ضمیر منصوب متصل کو ذکر کرتے ہیں، اور اس زرد کلر میں ہم ضمیر مجرور متصل کو ذکر کرتے ہیں۔ تو کاف ضمیر مجرور متصل واحد مذکر حاضر کی ہے۔ آثار اگلا اسم آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ جمع مکسر ہے اور اس کا واحد ہے عصر، اور وزن جو ہے وہ ہے افعال۔ تو وہی قاعدہ جو پچھلی مرتبہ ہم نے آبا میں دیکھا تھا وہی قاعدہ یہاں بھی اپلائی ہوگا، یعنی اثارن، تو اس سے آثارن بن گیا۔ اور آثار کا لفظ جو ہے یہاں پر معرفہ ہے۔ کیوں معرفہ ہے؟ اس لیے کہ یہ مضاف الی المعرفہ ہے، مجرور استعمال ہوا ہے، اور آخری لفظ
اسما میں پہلے حصے کا وہ ہے ہم، جو کہ ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی ہے۔ اصل میں یہ ہم تھا لیکن پیچھے زیر ہونے کی وجہ سے ہم کو ہم پڑھا گیا۔ تو الحمدللہ جی پہلے حصے کے جو الفاظ تھے جن میں حروف اور صرف اسماء تھے ان پہ تفصیل سے ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم ان الفاظ کو جوڑ کر ایک مکمل جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فا تو استنافی ہے جی، تو جملہ مستانفہ بنے گا۔ لعل حرف از حروف مشبہ الفعل ہے، جب بھی آتا ہے اس کا ایک اسم ہوتا ہے، ایک خبر ہوتی ہے۔ اسم لعل کا منصوب ہوتا ہے اور خبر جو ہے اس کی مرفوع ہوتی ہے۔ لہٰذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاف ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ لعل کا اسم ہے اور خبر کی جگہ پر آ رہا ہے باخعن۔ باخعن صیغہ اسم الفاعل ہے، صیغہ صفت ہے۔ جس طرح فعل کے لیے فاعل ہوتا ہے، فعل کے لیے مفعول ہوتا ہے اگر وہ فعل متعدی ہو، اسی طرح اسم الفاعل کے لیے بھی فاعل اور اسم الفاعل کے لیے بھی مفعول ہوتا ہے اگر وہ متعدی ہو۔ تو باخعن صیغہ صفت اسم الفاعل ہے، اور یہ تفصیل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آگے جو نفسہ کا ہے نا وہ مضاف مضاف الیہ ہو کر باخعن کے لیے مفعول بھی بن رہا ہے۔ تو باخعن کے اندر جو ضمیر ہے نا وہ اس کا فاعل قرار دی جائے گی، اور ذہن میں رکھیے گا کہ ضمیر جو ہے وہ ہوا کی ضمیر نہیں ہوگی بلکہ انتا کی ضمیر ہوگی، اس لیے کہ پیچھے کا ہے، یہ بھی خیال رکھنا ہے آپ نے۔ اگر پیچھے ہو ہوتا تو ہم باخعن کے اندر ہوا کی ضمیر مانتے، تو اس کا بھی آپ نے خیال رکھنا ہے۔ تو باخعن صیغہ صفت اسم الفاعل، انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور نفسہ کا مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بھی ہے باخعن کے لیے۔ الا حرف جر ہے جس کا مجرور آثار ہے، اور آثار مضاف ہے جس کا مضاف الیہ ہم ہے۔ پھر یہ الا آثارہم جار مجرور یہ متعلق ہو جائے گا باخعن صیغہ اسم الفاعل کے، اور اسم الفاعل اپنے فاعل، اپنے مفعول بھی اور اپنے متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ خبر بنے گا لعل کی، اور پھر لعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ تو پہلی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے ایک تفصیل سے ترکیب کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئی ہوگی اور پسند بھی آئی ہوگی۔ تفسیر جلالین میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو لعل ہے یہ ترجی اور اشفاق کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ لعل کا استعمال ترجی اور اشفاق کے لیے ہے، لیکن یہاں پر نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی آپ کو اس قدر زیادہ غم کرنے سے منع کرنے کے لیے۔ تو اگر ہم اس جملے کا ترجمہ اس اشفاق کے ذریعے کریں نا تو کچھ یوں ہوگا کہ پھر شاید اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان ہلاک کر دیں گے، یعنی اندیشہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن تفسیر جلالین کے مطابق یہاں پر نہیں کے لیے استعمال ہوا ہے، تو پھر ہم ترجمہ یوں کریں گے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے پیچھے اپنی جان کو ہلاک مت کریں۔ الحمدللہ ہمارا پہلا حصہ جو ہے وہ گرامیٹیکلی انالائز ہو گیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے ان حرف شرط سے، اور پورا حصہ ہے ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ اب سب سے پہلے ہم اس حصے میں حروف، اسماء اور افعال کو پہچانیں گے۔ تو پہلا ان لفظ جو ہے وہ حرف ہے، لم حرف ہے، یؤمنو فعل ہے، با حرف ہے، ھذا اسم ہے، الحدیث اسم ہے، اسفا اسم ہے۔ اب جو حروف ہیں ان پہ تفصیل سے بات کی جائے گی۔ اس حصے میں 3 حروف استعمال ہوئے ہیں، ایک ہے ان جو کہ حرف شرط ہے جسے ہم ان شرطیہ کہتے ہیں، دوسرا حرف لم ہے جو کہ گرامر والوں کے نزدیک حرف نفی و جزم و قلب کہلاتا ہے۔ حرف نفی اس لیے کہلاتا ہے کہ نفی کا مفہوم دیتا ہے، جزم اس لیے کہلاتا ہے کہ مضارع سے پہلے آتا ہے اور مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اور قلب اس لیے کہلاتا ہے کہ یہ فعل مضارع کے معنی جو ہے وہ ماضی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا لفظ جو ہے اس حصے میں وہ ہے با جو کہ حرف ہے اور حرف جر ہے، اور یوں اس حصے کے حروف پر بات مکمل ہو جاتی ہے۔ افعال کی بات کریں اس حصے میں تو ایک ہی فعل استعمال ہوا ہے اور وہ ہے یؤمنو جو کہ فعل مضارع ہے، مجزوم ہے، معروف ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حمزہ میم نون اس کے حروف مادہ ہیں، باب فعال سے استعمال ہوا ہے اور محموز الفا ہے۔ اسماء پہ بات کریں تو اس حصے میں 3 آپ کو اسماء ظاہر نظر آ رہے ہیں اور ایک اسم ضمیر ہے جو کہ یؤمنو میں واو کے طور پر استعمال ہوا ہے، اور اس پہ میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی بات کرتا ہوں۔ پہلے جو ظاہر اسم ہیں ان کی ایک پکچر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا ظاہر اسم جو ہے وہ ہے ھذا جو کہ اسم اشارہ ہے، قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے، واحد ہے، مذکر ہے، اور اسماء اشارہ ہم جانتے ہیں سارے کے سارے معرفہ ہوتے ہیں، اور
واحد و جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہوتے ہیں، لہٰذا حاذا جو ہے یہ مرفوع منصوب مجرور اسی طرح استعمال ہوتا ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ الحدیث ہے۔ الحدیث واحد ہے، مذکر ہے، معرفہ ہے، اور معرفہ کس وجہ سے ہے؟ یہ معرب باللام ہونے کی وجہ سے، یعنی جب بھی کوئی اسم آپ کے سامنے معرفہ ہے تو معرفہ کی 7 اقسام میں آپ نے اس کو فٹ کر کے اس کا جواب جو ہے وہ نکالنا ہوگا، اور الحدیث کا لفظ جو ہے یہ مجرور ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اسفن۔ اسفن جو ہے یہ مصدر ہے، ذہن میں رکھیے گا، اور اب چونکہ مصدر آ گیا تو اس کے ماضی مضارع پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں۔ خان صاحب نے باب سین سے اسے ذکر کیا ہے، اسفا یاسفو اسفن، افسوس کرنا یا غمگین ہونا۔ مصدر کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ مصدر جو ہے یہ جب بھی بولا جاتا ہے ماضی مضارع کے بعد تو منصوب بولا جاتا ہے، اور نکرہ معرفہ دونوں طرح سے ہی آپ اسے بول سکتے ہیں۔ مصدر جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں واحد، مثنیٰ، جمع، مذکر، مؤنث اس کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ چند باتیں تھیں مصدر کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ 3 اسماء ظاہرہ کے بعد اب جو اس میں ضمیر ہے اس کی طرف چلتے ہیں۔ وہ یؤمنو میں واو ضمیر ہے جسے ہم ضمیر مرفوع متصل کہتے ہیں، اور یہ ضمیر جو ہے مستتر ہے جمع مذکر غائب کی۔ یوں دوسرے حصے کے تمام الفاظ پہ الحمدللہ ہماری بات مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم دوسرے حصے کے تمام الفاظ کو جوڑ کر جملہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ جو ہے یہ ان سے شروع ہو رہا ہے، اور ان جیسے میں نے آپ سے کہا کہ یہ حرف شرط ہے، ان شرطیہ ہے، اور جب ان شرطیہ آتا ہے اس کے بعد 2 جملے ہوتے ہیں۔ ایک جملہ جو ہے وہ شرط ہوتا ہے اور دوسرا جملہ جو ہے وہ جواب شرط ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ کو ایک جملہ مل رہا ہے، وہ ہے لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا۔ جواب شرط یہاں پر نہیں ہے، تو پہلے میں آپ کے سامنے اس شرط والے حصے کو انالائز کر دوں، پھر جواب شرط کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ لم جیسے کہ ہم نے کہا حرف نفی ہے، حرف جزم ہے، حرف قلب ہے۔ یؤمنو فعل ہے، فعل بفاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے۔ آمنا یؤمنو ایمانن جو ہے یہ باقی پریپوزیشن کے ساتھ آئے تو اس وقت اس کے معنی ہوتے ہیں ایمان لانا، لہٰذا آگے آپ کو باقی پریپوزیشن نظر آ رہی ہے، اور باقی پریپوزیشن جو ہے وہ حاضل حدیثی مرکب اشاری پر داخل ہوئی ہے۔ حاضہ اس میں اشارہ ہے، الحدیثی مشار الیہ ہے، اور ہم نے لسان القرآن کورس میں پڑھا تھا کہ اس میں اشارہ کے بعد جب ال والا اسم آئے تو وہ کنسٹرکشن جو ہے وہ مرکب ناقص مرکب اشاری بنتی ہے۔ گرامر والے جو ہیں حاضل حدیثی اس طرح کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے نا اس کو 2 طریقے سے بلکہ 3 طریقوں سے انالائز کرتے ہیں۔ اس طرح کی کنسٹرکشن کو وہ مبدل منہ اور بدل کے ساتھ انالائز کرتے ہیں، یا مبین اور عطف بیان کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ موصوف اور صفت کے ساتھ بھی اسے انالائز کرتے ہیں۔ بہرحال ہم نے لسان القرآن کورس میں چونکہ ایسی کنسٹرکشنز کو مرکب اشاری کے طور پہ دیکھا ہے تو ہم اسے حاضل حدیثی کو اشارہ مشار الیہ مرکب اشاری کہہ کر با حرف جر کے لیے مجرور قرار دے دیں گے۔ اب جو آخری لفظ ہے وہ ہے اسفن، تو یہ مصدر ہے جیسے میں نے آپ کو کہا، تو یہ مصدر جو ہے آپ کو پتہ ہے یا تو مفعول مطلق ہوتا ہے، یا پھر مفعول لہو ہوتا ہے، یا پھر اس کو اسم الفاعل کی تعویل میں کر حال بھی بنا لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہ مفعول لہو ہے یا پھر یہ حال بن رہا ہے۔ اب یہ مفعول لہو یا حال بن کس کے لیے رہا ہے، یہ ایک بہت اہم اور دلچسپ بات ہے، ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اسفن جو ہے نا اس کا تعلق پچھلے والے جملے کے ساتھ ہے، یعنی لعل کا باخع نفس کا علی آثارہم اسفن، تو یہ اسفن جو ہے یہ باخع صیغہ اسم الفاعل جو ہے نا اس کے لیے مفعول لہو بن رہا ہے، یا باخع میں جو ضمیر ہے نا اس کے لیے یہ حال بن رہا ہے، تو اس کا تعلق جو ہے نا پچھلے حصے کے ساتھ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب یہ والا حصہ جو ہے وہ صرف اتنا ہے کہ ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث، تو اب میں اس کو جوڑ رہا ہوں، لم یؤمنوا فعل بفاعل، واو ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، بہذا الحدیث جار مجرور متعلق لم یؤمنوا فعل کے، اور لم یؤمنوا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر شرط، اور اس کا جواب شرط جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی جزا یہاں پر محذوف ہے۔ اور جزا کو عام طور پہ ایسی جگہوں پر حذف کر دیا جاتا ہے جہاں پر جزا سے پہلے والا جملہ جو ہے وہ جزا یا جواب شرط پر دلالت کر رہا ہو۔ تو پہلا والا جملہ جو ہے وہ جزا یا جواب شرط پہ دلالت کر رہا ہے، تو ایسی صورتوں میں ایک ترکیب یہ بھی کی جاتی ہے
کہ پہلے والے جملے کو جواب الشرط یا جزا مقدم کہہ دیتے ہیں اور شرط والے حصے کو شرط مؤخر کہہ دیتے ہیں، اور پھر شرط مؤخر اپنے جواب الشرط مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ بنا دیا جاتا ہے۔ اور ایک ترکیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے والے حصے کو مثل جزا کہہ دیا جاتا ہے اور دوسرے والے حصے کو شرط، اور یوں شرط اپنے مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ بن جاتا ہے۔ تو یوں یہ تراکیب کی جاتی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے علماء کی ورکنگ کو رکھتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، فَلَعَلَّكَ الفاء استنافیہ، وَلَعَلَّ حرف ترجن ونصب وَهِيَ من اخوات ان، القاف اسمها، باخع خبر لعل، نفسك مفعول به وجملہ فَلَعَلَّكَ باخع مستعنفہ لا محل لها من الاعراب۔ امید ہے آپ کو یہ سب عربی عبارت سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ علی آثارہم جار و مجرور متعلقان بباخع، ان شرطیہ لم یؤمنوا فعل الشرط ہے اور بہذا جار و مجرور متعلقان بیؤمنوا، اور الحدیث جو ہے بدل من اسم الاشارہ، تو انہوں نے بدل قرار دیا ہے۔ اور اسفن کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ مفعول لاجلہ ہی ہے، یعنی مفعول لاجلہ ہی یہ دوسرا نام ہے مفعول لہو کا، او مصدر فی موقع الحال، یا مصدر ہے حال کے موقع میں، اور جواب الشرط جو ہے وہ کہہ رہے ہیں اس کا محذوف ہے دل علیہ ترجی، جس پہ ترجی جو ہے وہ دلالت کر رہی ہے۔ تو یہ سمپل ورکنگ تھی، محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمود صافی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فا استنافیہ ہے، لعلہ کا حرف ترجن و نصب، کاف ضمیر فی محل نصب اسم لعلہ ہے، باقی ان کو خبر لعلہ قرار دے رہے ہیں مرفوع ہے، اور نفسہ کا مفعول بہ لاسم الفاعل باقی منصوب، کاف کو کہہ رہے ہیں مضاف الیہ ہے، علی آثارہم جار و مجرور متعلق بباقی، اور ہم ضمیر مضاف الیہ، ان حرف شرط جازم لم حرف نفی ہے، یؤمنو مضارع مجزوم فعل الشرط ہے، اور علامت الجزم حذف نون، یعنی اس مضارع میں جزم کی علامت کیا ہے؟ آنی اونا اور اینا کے صیغوں کا جو نون گرا دی جاتا ہے اس کو ہی یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ واو فاعل ہے، با حرف جر ہے، ہا حرف تنبیہ ہے۔ ابھی ہاذا کا کھلا انالیسس کر رہے ہیں کہ ہا جو ہے حرف تنبیہ ہے، زا اسم اشارہ ہے، مبنی ہے فی محل جر متعلق بھی یؤمنو، الحدیث بدل من اسم اشارہ او عطف بیان مجرور، اور اسفن کے بارے میں کہہ رہے ہیں مفعول لاجلہ منصوب، اور جو پوائنٹ دیا ہے نا انہوں نے ایک میں، وہاں پر یہ بات آپ کے سامنے کھلے گی، او مصدر فی موضع الحال من الضمیر فی باخع، یعنی باخع میں جو ضمیر ہے نا اس سے یہ حال ہے، تو ظاہر بات ہے پھر یہ مفعول لہو بھی اسی کا ہی بن رہا ہے۔ اب جملوں کا اعراب دیکھ لیتے ہیں جی۔ جملے دو بنائے ہیں انہوں نے، ایک بنایا لعلہ کا باخع لا محل لہ استنافیہ، اور دوسرا لم یؤمنوا لا محل لہ استناف بیانی، اور بتا رہے ہیں وجواب الشرط محذوف دل علیہ قولہ لعلہ کا باخع۔ تو جو ساری باتیں میں نے آپ کے ساتھ کی ہیں اردو میں، وہ ساری کی ساری اب آپ کو عربی میں یہاں نظر آ رہی ہیں۔ تفسیر جلالین سے بھی تھوڑا سا حصہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ لکھا گیا ہے کہ علم یؤمنو، اس کی دو ترکیبیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر ایک، علم یؤمنو شرط ہے اور ما قبل پہ اعتماد کرتے ہوئے جزا محذوف ہے، یعنی فلا تہلکا نفسک، اور دوسری ترکیب وہ بتا رہے ہیں علم یؤمنو شرط مؤخر ہے اور فلعل کا باخع جزا مقدم ہے، اور اسفن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ باخع کا مفعول لہو ہے یا باخع کی ضمیر سے حال ہے۔ تو امید ہے اب بالکل 100% یہ آیت کلیئر ہو گئی ہوگی۔ اب میں آپ کے سامنے اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ رکھتا ہوں۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے، فَلَعَلَّ کا باخع نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، پس شاید تو اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والا ہے۔ اب یہ جو غم سے ہے نا، یہ اسفن کا ترجمہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ، اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے۔ تو امید ہے بات 100% کلیئر ہوگی۔ تو الحمدللہ جی بڑی تفصیل کے ساتھ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 6 کو ہم نے گرامیٹیکلی انالائز کر لیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔